الحمدللہ ہمارے عقیدے میں بے ادبی نہیں ہے، ہم ہر ذی احترام ہستی کا ادب کرنے والے ہیں۔ شان صحابہ میں آپ اکثر ایک جملہ سنتے ہوں گے کہ بڑے سے بڑا ولی صحابی کی شان تک نہیں پہنچ سکتا۔ کون نہیں صحابی کی شان تک پہنچ سکتا؟ ولی کی شان جانتے ہیں آپ کہ ولی کی شان کیا ہے؟ ولی کی شان پتہ ہوگی تو پھر صحابی کی شان پتہ چل جائے گی۔ یہ تو آپ نے سن لیا کہ بڑے سے بڑا ولی صحابی کی شان تک نہیں پہنچ سکتا، تو ولی کون ہے؟ اس کی شان پتہ ہے آپ کو؟ علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے لقط المرجان فی احکام الجان، جنات کے بارے میں انہوں نے لکھی۔ اب اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے اور نیٹ پہ وہ کتاب موجود ہے اردو ترجمے کے ساتھ۔ لاہور دیوبندی مکتبہ فکر کا ایک ادارہ ہے جامعہ اشرفیہ، وہاں کے ایک مولوی صاحب ہیں امداد اللہ انور۔ امداد اللہ انور نے علامہ سیوطی کی کتاب کا جو اردو ترجمہ کیا ہے وہ نیٹ پہ موجود ہے، لقط المرجان فی احکام الجان، اور دوسرا اس کا حوالہ طبقات حنابلہ۔ ان دونوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فقہ کے 4 اماموں میں عظیم امام ہیں، درس حدیث دے رہے ہیں۔ بادشاہ کا وزیر آیا، متوکل باللہ کا دور حکومت تھا، بادشاہ کا وزیر آیا مدرسے، اس نے آ کے امام احمد بن حنبل سے کہا مجھے متوکل نے بھیجا ہے، اس کی بیٹی کو جنات نے قابو کیا ہوا ہے، اور وہ جیسے جن پڑھتے ہیں تو حالت ہوتی ہے، وہ بچی تڑپ رہی ہے، چیخ رہی ہے، بادشاہ نے بھیجا جاؤ امام احمد بن حنبل کو بلا کے لاؤ، دعا کریں، دم کریں تاکہ میری بیٹی کو جنات سے نجات ملے۔ امام احمد بن حنبل کیا کر رہے تھے؟ درس حدیث دے رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ بادشاہ کا پیغام آ گیا کہ شہزادی کو جن پڑے ہوئے ہیں، حوالے کتابوں کے میں دے چکا ہوں۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا، وزیر سے فرمایا میں حدیث پڑھا رہا ہوں، میں یہ درس چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ وزیر نے کہا جی بادشاہ کی بیٹی بڑی تکلیف میں ہے، بادشاہ نے بلایا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا وہ باہر میرے جوتے پڑے ہوئے ہیں، میرا جوتا اٹھا کے لے جاؤ اور اس جن کو جا کے بتاؤ یہ اللہ کے بندے اور رسول اللہ کے غلام احمد بن حنبل کا جوتا ہے، جوتا دیکھ لے، جوتا دیکھ کے ہی چلا جائے گا یا میں خود آؤں؟ پہلے ولی کی شان تو سن لیں پھر صحابی کی شان کا پتہ ہے۔ کتابوں کے حوالے میں دے چکا ہوں۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا میرا جوتا لے جاؤ، جا کے جن کو دکھاؤ اور کہو یہ احمد بن حنبل کا جوتا ہے، جوتا دیکھ کے اس بچی کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے یا میں خود آؤں؟ وزیر کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ بابے کوئی شے نہیں، وزیر ادب والا تھا، وہ امام احمد بن حنبل کا جوتا لے کے آ گیا۔ اس نے آ کے متوکل کو سارا واقعہ سنایا، جوتا دکھایا۔ بادشاہ بھی بے ادب نہیں تھا، اس کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا کہ بابے کوئی شے نہیں، اس نے بھی کہا ٹھیک ہے، امام احمد بن حنبل حدیث پڑھا رہے تھے نہیں آئے، انہوں نے اچھا کیا ہے، ادب کیا ہے، انہوں نے جوتا بھیج دیا ہے، چلو چل کے بچی کو جوتا دکھاتے ہیں۔ اللہ کے ولی کا جوتا دکھایا اور کہا یہ اللہ کے بندے کا، حضور کے غلام کا جوتا ہے، چلے جاؤ گے یا امام احمد بن حنبل خود آئیں؟ وہ جن بول رہا تھا بچی میں سے، اس نے کہا وزیر صاحب جس ہستی کا جوتا لے کے آئے ہو نا ان کو جا کے میرا سلام کہنا، اور کہنا ہمارے لیے کیا حکم ہے، صرف اس بچی کو ہی چھوڑنا ہے یا یہ علاقہ ہی چھوڑ کے چلے جائیں؟ آپ جو حکم دیں گے ہم اس پہ عمل کریں گے، اس لیے کہ جو اللہ کے حکم نہیں توڑتا ہم بھی اس کا حکم نہیں توڑیں گے۔ یہ علامہ سیوطی نے بھی نقل کی ہے، طبقات حنابلہ میں بھی ہے، اور دیوبندی مکتبہ فکر کے مترجم ہیں جنہوں نے اس کا ترجمہ اردو میں کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل کا جوتا دیکھ کے وہ جن بچی کو چھوڑ کے چلا گیا۔
کے امام سے پوچھنا کہ کیا صرف اس بچی کو ہی چھوڑنا ہے یا بغداد ہی چھوڑ کے چلے جائیں، علاقہ ہی چھوڑ کے چلے جائیں؟ جو اللہ کا حکم مانتے ہیں ہم بھی ان کا حکم مانتے ہیں۔ شیخ سعدی نے لکھا ہے، زے حکم خدا گردن مہ پیچ، گردن نہ پیچت زے حکم تو ہیچ۔ یہ کون تھے جن کا جوتا دکھایا گیا تو جن بھاگ گیا؟ اللہ کے ولی، بڑی بلند شان پالے، صحابی کے درجے تک